اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ گویا کہ یہاں تیسری نعمت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کی فضیلت ثابت کرنا ہے ملائکہ پر۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ۔ احادیث مبارکہ میں پیدائش کے متعلق یہ تفصیل آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، تو مختلف فرشتے بھیجے زمین پر، جبرائیل، اسرافیل اور جو فرشتے عرش کو اٹھانے والے ہیں، کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو وہ آئے زمین کے پاس، زمین نے مٹی نہیں دی، معذرت کی، یہ واپس چلے گئے، باری باری آئے اور چلے گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ملک الموت، اور یہ آیا اور زمین کے مختلف حصے سے اس نے مٹی اٹھائی، اور زمین نے جتنی فریاد کی اس نے کچھ نہ سنی۔ وہ زمین سے مٹی اٹھائی اور عرفات میں وادی نعمان جگہ ہے، وہاں پہ اس کو لے گئے اور پھر اس کا گارا بنایا گیا۔ کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کے مختلف خطوں سے مٹی اٹھائی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے روح قبض کرنے پر متعین فرمایا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا خمیرہ تیار کیا گیا، اور اس میں چونکہ زمین کے مختلف خطے کا حصہ اس میں موجود ہے، یہی وجہ ہے جو زمین کی خاصیات ہیں وہی خاصیات انسان کے اندر بھی ہے، رنگ کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، سختی کے لحاظ سے، فائدہ کے لحاظ سے، عدم فائدہ کے لحاظ سے۔ اور آپ دیکھیں گے زمین کے کچھ حصے بالکل بہت زرخیز ہیں، بعض حصے بالکل کسی کام کے نہیں ہے، اور جتنی اس پر محنت کی جائے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بعض حصے ایسے ہیں کہ اگر ان پر محنت کی جائے تو پھر اس کے بعد وہ بھی زرخیز بن جاتے ہیں۔ تو انسانوں کے بھی یہی مزاج ہیں، بعض سخت مزاج ہیں، بعض نرم مزاج ہیں، بعض معتدل مزاج ہیں، اور بعض پر محنت کی جائے تو وہ کافی کمالات اس میں آ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ سارے زمین کے خاصیات ہیں، رنگ کے لحاظ سے بھی سرخ، کالا، سفید وغیرہ وغیرہ۔ تو آدم علیہ السلام کا خمیرہ تیار کیا گیا، اس میں روح ڈالی گئی، اور پھر اسے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ آگے تفصیل اس کی آ رہی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ معاملہ کیوں رکھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ فرشتوں کو اس تخلیق کی اطلاع دینا؟ ایک تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات ظاہر کر دی کہ ایک مخلوق میں پیدا کرنے والا ہوں جو میرا خلیفہ بنے گا اور میرے احکامات پر عمل کرائے گا۔ گویا کہ فرشتوں کے سامنے اس لیے رکھا کہ فرشتوں کا علم ہر چیز پر محیط نہیں، یہ بات اس لیے ان کے سامنے رکھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں بطور مشورہ فرشتوں کے سامنے یہ بات نہیں رکھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر۔ اور خلیفہ کے مختلف معانی ہے۔ ایک تو جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اس کی جمع کبھی خلائف اور کبھی خلفاء۔ مطلب کیا ہے کہ بادشاہ بنے گا، حاکم۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ کی جو حکامات ہیں اس کو اس دنیا میں نافذ کرے گا۔
اس کے جواب میں فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے سامنے ذکر کر دی تو فرشتوں نے جواب میں کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تم ایک ایسا مخلوق اس میں پیدا فرمائیں گے جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور یہ کہ اس میں خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، قتل کرے گا، ناحق قتل۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ بات کس بنیاد پہ کہی ہے؟ اب آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں، انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سے پہلے جنات یہاں آباد تھے، اور جنات خون ریزی اور فساد ان چیزوں میں بہت آگے نکل گئے۔ جنات پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ بات کہی۔ دوسری بات یہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کا لفظ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ظاہر ہے جب خلافت کی بات ہوگی، عہدے کی بات ہوگی، اور عہدے پر لڑائی اور فساد، خون ریزی ایک لازمی حصہ ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں عہدے کے اوپر کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، کتنے لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو اس خلیفہ کے لفظ سے انہوں نے اندازہ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ حاکم، یہ حاکمیت، حکم چلانا، یہ تنازعات کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ انتظامی امور کو چلانا اس وقت ہوگا کہ جب کوئی فساد، کوئی قتل وغیرہ پیش آ جائیں تو پھر تصفیہ کا موقع آ جاتا ہے اور فیصلے کے موقع آ جاتا ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایک ایسا مخلوق بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور اس میں خون ریزی کرے گا۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سن کر فرشتوں نے اپنی بات کہہ دی، اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے اپنے آپ کو پیش کیا بطور اعتراض۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ عبادت کے لیے، آپ کی تسبیح اور تحمید کے لیے ہم تو ہیں، اب ایک اور مخلوق پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ بطور اعتراض وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اصل میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں یا اللہ حکمت کیا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو آپ پیدا فرمائیں گے، اس میں حکمت کیا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تسبیح بیان کریں گے، آپ کی حمد بیان کریں گے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکیزگی بیان کریں گے۔ یہاں پر ایک تسبیح ہے، ایک تحمید ہے اور ایک تقدیس ہے۔ تسبیح کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام عیبوں سے پاک رکھنا، جو اس کے شان کے ساتھ لائق نہیں اس سے اسے دور رکھنا۔ تحمید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تنزیہ، صفات کی صفائی۔ اور تقدیس کا مطلب دونوں کے ساتھ، ذات اور صفات کے ساتھ۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، گویا کہ انسان پر انہوں نے جو باتیں کی ان کی خامیاں اور کمزوریاں بتائی، اور اپنی تعریف کی ایک حساب سے، گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے تو صرف ان کی فساد ہے، آپ کے سامنے تو صرف ان کی قتل و غارت ہے، خون ریزی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی اس کا علم نہیں ہے۔ جبکہ مجھے معلوم ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے وہ چیزیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، کہ اس میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو نیک اور صالح ہوں گے، جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، اور نیک لوگ ہیں، سب اس میں برابر نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس میں روحوں کی، اور اب فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا تقابل کیا، ان کا آپس میں مقابلہ کرایا، اور وہ مقابلہ علم کے اندر، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دوسرے سے وہ ایک چیز حاصل کر کے اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی یہ استعداد انسان کے اندر موجود ہے۔
اور فرشتوں میں استعداد نہیں. یہی وجہ ہے جب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تو اس وقت فرشتے بھی وہاں پر موجود تھے. ایسا تو ثابت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو الگ یہ چیزیں سکھائے اور اس کے بعد پھر فرشتوں کو بلا کے ان کا امتحان لیا گیا. نہیں، ادھر ہی موجود آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں سکھائی، اس کے پاس یہ صلاحیت موجود تھی، وہ سیکھ لیا. اور فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی، فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے. وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. جو لغات کہا جائے یا چیزوں کے نام کہا جائے، جو استعمالی چیزیں ہیں، ضروریات کی چیزیں ہیں روزمرہ کی، وہ سارے اسے سکھائے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اس کے بعد انہی ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتاؤ، خبر دے دو ان چیزوں کے نام کا. ان کنتم صادقین، اگر تم اس میں سچے ہیں کہ بس ہم ایک مخلوق ہیں، آپ کے حمد اور آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم ہی کافی ہیں. اگر اس بات میں یہی سچائی ہے کہ صرف تم ہی کافی ہے تو ان چیزوں کا نام مجھے بتائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتوں نے جھوٹ بولا تھا اس لیے تو کہہ رہے کہ اگر تم سچے ہیں. نہیں، اصل میں بات یہ تھی، انہوں نے جو حکمت کی بات کی تھی اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بات میں سچے ہیں تو ان چیزوں کے نام بتائیں. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، ہمیں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس علم کے الا ما علمتنا، مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھایا، اس کے علاوہ ہمارے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والی ذات ہے. جو مخلوق پیدا کرنا چاہے، آپ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، لہٰذا آپ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو ارادہ فرمایا ہے وہ آپ کی حکمت کے بالکل عین مطابق ہے. آپ علیم ذات ہے اور آپ حکیم ذات ہے، آپ کی حکمت سے یہ دور نہیں ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر فرمایا آدم ان کو خبر دے دو ان ناموں کا. انبئہم باسمائہم، اس میں انداز یہ اختیار کیا کہ آپ انہیں ان چیزوں کا بتا دیں. فلما انباہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے انہیں خبر دی تمام چیزوں کے ناموں کا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں ہی جانتا ہوں غیب آسمانوں کے والارض زمین کی، واعلم اور میں جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. جو بھی چیز ہے یہ سب میرے لیے برابر ہے اور میں انہیں جانتا ہوں. یہ جو حاضر یا غائب کی بات ہوتی ہے یا ظاہر اور چھپے ہوئے چیزوں کی باتیں ہیں، یہ سارے مخلوق کے لحاظ سے یہاں جو اللہ فرماتے ہیں ما تبدون وما تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے سارے چیزیں برابر ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ جو فرماتے ہیں نا جو تم ظاہر کرتے چھپاتے ہو، یہ مخلوق کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. جیسے عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب کا بھی جاننے والا ہے جو چیزیں موجود نہیں ہیں، اور شہادہ جو چیزیں حاضر ہیں ان کا بھی جاننے والا ہے. یہ بھی مخلوق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری چیزیں حاضر ہی ہیں اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر ہے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد فرشتوں کا سوال جواب، و اسماء کا سنانا، ان کا بتانا، اور پھر فرشتوں کا عجز کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے علم غیب کی صفت ثابت کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ سارا میں جانتا ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کے جنت میں رہائش کا تذکرہ فرماتے ہیں. یہاں تک یہ درس مکمل ہو گیا.